کھانے سے متعلق ایک حدیث پاک پر بات چل رہی تھی، اور یہ حدیث پاک حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ اور پچھلے جمعہ کو بھی میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوتیلے بیٹے تھے، اور جب ان کے والد حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا، وہ فوت ہوئے، تو جو ان کی والدہ تھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کچھ غمگین رہنے لگی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تالیف قلب کے لیے ان کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا۔ تو انہوں نے آگے سے یہ شرط رکھی کہ میرا ایک چھوٹا سا بچہ ہے، معصوم سا، اگر آپ اپنی کفالت میں اس کو لینے کی ذمہ داری لیتے ہیں تو پھر میں آپ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں اس کو اپنی زیر کفالت لے لیتا ہوں۔ تو اس طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گیا، اور یہ چھوٹے بچے تھے، تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آ گئے اپنی والدہ کے ساتھ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر تربیت رہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، اور کھانے کے دوران جو کھانے کا برتن تھا، تو میرا ہاتھ کبھی برتن کے اس طرف چلا جاتا اور کبھی برتن کے اس طرف چلا جاتا، اور کبھی اس طرف اور کبھی اس طرف، یعنی میرا جہاں سے دل چاہتا تھا میں وہیں سے لقمہ اٹھا کر میں کھا لیتا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جب یہ میری حالت دیکھی تو مجھے فرمایا کہ اے بیٹے، اے لڑکے، کہ جب تم کھانا کھانے لگو تو کھانا کھانے سے پہلے تم اللہ کا نام لو، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، اور پھر فرمایا کہ اپنے دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ، اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ اپنے آگے سے کھاؤ، یعنی برتن کے اس حصے سے کھاؤ جو تمہارے قریب تر ہے، ہاتھ پھیلا کر ادھر ادھر سے مت کھاؤ، اپنے آگے سے کھاؤ۔ اور اس حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے 3 آداب بیان فرمائے ہیں۔ پہلا آدب ہے بسم اللہ پڑھنا، اور اس پر الحمدللہ تفصیل سے بات ہو چکی ہے، اور دوسرا ادب ہے اپنے دائیں ہاتھ سے کھانا، دائیں ہاتھ سے کھانا، یہ بھی کھانے کا بہت بڑا ادب ہے، اس پر بات چل رہی تھی۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ بائیں ہاتھ سے یعنی الٹے ہاتھ سے کھانا کھانا یہ شیطان کا کام ہے، یعنی شیطان جو ہے وہ اپنے الٹے ہاتھ سے کھانا کھاتا ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے سیدھے ہاتھ سے کھانا کھایا کرو۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے، پچھلے جمعہ کو میں نے عرض کی تھی، کہ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر کھانا کھا رہا تھا، اور اپنے الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا، بائیں ہاتھ سے۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ حرکت دیکھی تو اس کو فرمایا کہ اپنے دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ، بائیں ہاتھ سے کھانا کھانا یہ ٹھیک نہیں ہے، تم اپنے سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ۔ تو آگے اس نے عذر بیان کیا کہ میں اپنے دائیں ہاتھ سے کھانا نہیں کھا سکتا، یعنی میرے دائیں ہاتھ میں کوئی خرابی ہے جس کی وجہ سے میں اپنے دائیں ہاتھ سے کھانا نہیں کھا سکتا، اپنے سیدھے ہاتھ سے کھانا نہیں کھا سکتا۔ اور بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ شخص منافق تھا، یعنی منافق اس کو کہتے ہیں
جو زبان سے تو اقرار کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن دل سے وہ اللہ اور اس کے رسول کی تصدیق نہیں کرتے، اندر سے وہ کافر ہوتے ہیں، زبان سے وہ مسلمان ہوتے ہیں، تو ایسے شخص کو منافق کہا جاتا ہے۔ اور اس شخص کے دائیں ہاتھ کے اندر کوئی عذر بھی نہیں تھا، کوئی خرابی بھی نہیں تھی، لیکن اپنی منافقت، بغض اور عناد کی وجہ سے محض اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھوٹ بول دیا کہ میں اپنے دائیں ہاتھ سے کھانا نہیں کھا سکتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بد دعا دیتے ہوئے فرمایا کہ لستطعت، کہ تمہیں کبھی بھی دائیں ہاتھ سے کھانے کی توفیق نہ ہو۔ اور روایات میں آتا ہے کہ اس کے بعد اس شخص کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ اگر کبھی اپنے دائیں ہاتھ کو، سیدھے ہاتھ کو اپنے منہ کی طرف لے جانا بھی چاہتا تھا تو نہیں لے جا سکتا تھا۔ اللہ تعالی نے اس کے ہاتھ کو مفلوج کر دیا، ختم فرما دیا۔ اور اصول یہ ہے، یاد رکھیں، اصول یہ ہے کہ اگر کبھی بتقاضائے بشریت، یعنی بشری تقاضے، انسانی تقاضے کی وجہ سے انسان سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے اور انسان اس غلطی کے اوپر شرمندگی کا، ندامت کا اظہار کرے، افسوس کا اظہار کرے اور اس غلطی پر اصرار نہ کرے اور اس غلطی کے اوپر وہ سینہ زوری نہ دکھائے، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی غلطی کو معاف بھی فرما دیتے ہیں اور اس کی توبہ کو بھی قبول فرماتے ہیں اور اس کو توبہ کی توفیق بھی عنایت فرماتے ہیں۔ لیکن اگر انسان غلطی کرے، اس غلطی کے اوپر اصرار ہو، سینہ زوری ہو کہ میں نے جو کچھ کیا ہے میں نے ٹھیک کیا ہے، میں نے جو کچھ کیا ہے میں نے ٹھیک کیا ہے۔ مثلا سمجھے اس بات کو کہ اگر ایک بھائی کو ہم کہتے ہیں کہ جی آپ نماز پڑھیں، آگے سے وہ کوئی عذر بیان کرتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ جی نماز پڑھنا تو فرض عین ہے، یہ اللہ کا حق ہے، آپ کو دینا ہے آپ دیں، لیکن پھر وہ اس کا آگے سے کوئی عذر بیان کرتا ہے اور نماز نہ پڑھنے کا جو گناہ ہے اس گناہ کو گناہ نہیں جانتا، نہیں مانتا، نہیں تصور کرتا، وہ اپنی جو اس کی غلطی ہے نماز نہ پڑھنے کی، اس غلطی کو غلطی تسلیم نہیں کرتا بلکہ وہ الٹا اصرار کر رہا ہے، وہ الٹا سینہ زوری دکھا رہا ہے اور آگے سے وہ الٹی غلط قسم کی لاجک دلیلیں پیش کر رہا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ ایسے شخص سے اللہ تعالی توبہ کی توفیق کو سلب فرما لیتے ہیں، مرتے دم تک اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی پھر۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایسے شخص کا خاتمہ بھی بالایمان نہیں ہوتا، یعنی کفر پر خاتمہ ہوتا ہے، یعنی گناہ کبیرہ پر اصرار کرنے والا، یہ تو حدیث پاک کا متفقہ مسئلہ ہے کہ گناہ کبیرہ کے اوپر اصرار کرنے والے کو نہ توبہ کی توفیق ہوتی ہے اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا خاتمہ بھی بالایمان نہیں ہوتا، خاتمہ بالکفر ہوتا ہے۔ تو اپنی غلطی پر اڑنا نہیں چاہیے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کے حق میں بد دعا کرنا شاذ و نادر ہی ثابت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے حق میں بد دعا نہیں فرمائی بلکہ دعا ہی فرمائی ہے۔ بلکہ اللہ کے ایک حدیث پاک میں تو یہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی فرمائی کہ یا اللہ اگر میری زبان سے کسی کے حق میں کوئی بد دعائیہ کلمہ نکلا ہو تو اس شخص کے حق میں اس بد دعائیہ کلمے کو دعا میں تبدیل فرما دینا، میرا وہ کلمہ اس کے حق میں رحمت بنا دینا۔ حتیٰ کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ کیا، لڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید کیے، پتھر مارے اور تلواریں چلائیں، تیروں کی بارش کی، ان کے حق میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں فرمائی بلکہ دعا ہی فرمائی کہ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، کہ اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما، یہ مجھے جانتے نہیں ہے۔ لیکن یہ موقع ایسا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی معلوم ہو گیا تھا
کہ یہ شخص اپنی منافقت، بغض، عناد اور تکبر یاد رکھے، تکبر کی وجہ سے یہ میرے سامنے جھوٹ بول رہا ہے، ورنہ اس کے ہاتھ کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی، وہ بد دعا اس شخص کے حق میں فوراً قبول ہو گئی، فوراً، اور اللہ تعالیٰ نے ساری زندگی کے لیے اس کے ہاتھ کو مفلوج کر دیا، ختم فرما دیا۔ اور یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا معاملہ جو ہے وہ تو بہت دور ہے، یعنی ان کی شان تو بہت اونچی شان ہے۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہ السلام کے ورثاء یعنی علماء، صلحاء اور اہل اللہ پر بھی یہ کرم فرما دیتے ہیں کہ انسان کی حقیقت حال جو ہے اس سے ان کو بھی باخبر فرما دیتے ہیں۔ مثلا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت کی مجلس ہو رہی تھی، حلقہ ذکر تھا، اور اس میں حضرت کچھ وعظ و نصیحت فرما رہے تھے، اور ایک شخص آیا اور وہ آ کر دیوار کی ٹیک لگا کر اپنے پاؤں پھیلا کر بیٹھ گیا۔ تو اب صاف ظاہر ہے جو بندہ بھی اس مجلس میں آتا تھا، خانقاہ میں آتا تھا، وہ اپنی اصلاح کے لیے آتا تھا، اور اگر کوئی بندہ غلط کام کرتا تو حضرت کا اس کو ٹوکنا، اس کی اصلاح کرنا حضرت کے ذمہ لازم تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ٹیک لگا کر، جس طرح ہم بیٹھے ہیں، ٹیک لگا کر پاؤں پھیلا کر بیٹھنا یہ مجلس کے ادب کے ویسے ہی خلاف ہے۔ تو بہرحال تو جب وہ آدمی ٹیک لگا کر دیوار کی اور ٹانگیں پھیلا کر بیٹھ گیا تو حضرت نے اس کو فرمایا کہ بھئی آپ سیدھے ہو کر بیٹھ جائیں، آپ سیدھے ہو کر بیٹھ جائیں۔ تو آگے سے وہ شخص کہنے لگا کہ حضرت میری کمر کے اندر تکلیف ہے، میں سیدھا ہو کر نہیں بیٹھ سکتا۔ اس شخص نے عذر بیان کیا کہ میری کمر کے اندر تکلیف ہے، اور بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے جو اپنی غلطی کو غلطی نہیں مانتے، تو وہ بھی شاید کوئی اسی قسم کا بندہ تھا۔ تو وہ کہنے لگا کہ یہ میری کمر کے اندر تکلیف ہے اور میں سیدھا ہو کر نہیں بیٹھ سکتا، اور میں پاؤں بھی اکٹھے نہیں کر سکتا۔ تو حضرت نے چند لمحے کے لیے اپنا سر مبارک جھکایا، گردن جھکائی، اور چند لمحوں کے بعد حضرت نے گردن اٹھائی، چہرہ اپنا اٹھایا اور فرمایا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تمہاری کمر کے اندر کوئی تکلیف نہیں ہے، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اور یہ کہہ کر اس کو ڈانٹ کر اس کو مجلس سے اٹھا دیا، اور میں کہا نکل جاؤ یہاں سے مجلس سے۔ اب بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ حضرت کو کیا پتا کہ اس کی کمر کے اندر تکلیف ہے یا نہیں ہے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی نیک بندے پر دوسرے انسان کی حقیقت حال کو کھول دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جب وہ مجلس ختم ہو گئی تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہاری کمر میں تکلیف تھی یا نہیں تھی؟ تو اس نے صاف صاف بتا دیا کہ میری کمر کے اندر کوئی تکلیف نہیں تھی، حضرت کا ٹوکنا مجھے اچھا نہیں لگا، یعنی تکبر تھا اس کے اندر، کہنے لگا کہ حضرت کا ٹوکنا مجھے اچھا نہیں لگا کہ مجلس کے اندر حضرت نے مجھے ٹوکا، اور میں نے اپنی بات کو رکھنے کے لیے مات جھوٹ بولا، میری کمر کے اندر کوئی تکلیف نہیں تھی۔ اب دیکھیے انسان خطا کا پتلا ہے، اور ہر انسان سے غلطی، کمی، کوتاہی ہو ہی جاتی ہے، لیکن اگر بتقاضائے بشریت انسان سے کوئی غلطی ہو جائے تو انسان کو اس غلطی پر اڑنا نہیں چاہیے، اصرار نہیں کرنا چاہیے کہ میں نے جو کچھ کیا ہے میں نے ٹھیک کیا ہے، اور پھر ہو بھی گناہ، اور ہو بھی پھر گناہ کبیرہ، اس پر تو قطعاً انسان کو اصرار نہیں کرنا چاہیے، ورنہ اللہ تعالیٰ اس سے توبہ کی توفیق سلب فرما لیتے ہیں، اور بعض اوقات اس کا خاتمہ بھی بالایمان نہیں ہوتا، اس بات سے ڈرنا چاہیے۔ اور دوسری بات ہے، اگر کوئی واضح نصیحت ہو رہی ہے، جیسے ہمارے یہاں یہ واضح نصیحت ہو رہی ہے، اور ہم اس واضح نصیحت کو واضح نصیحت نہیں سمجھتے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ معمول کا بیان ہے، جمعہ کا بیان ہے، بس اللہ اللہ خیر صلاح، جبکہ اگر ہم بغیر بیان کے اگر ہم خطبے سے ہی جمعہ پڑھا تو جمعہ تو ادا ہو جائے گا، جمعہ تو ادا ہو جائے گا، لیکن ہماری یہ نیت ہونی چاہیے کہ اگر ہم جمعہ
جمعے کے بیان کے اندر جا رہے ہیں، کوئی سننے کے لیے جا رہے ہیں، تو ہم عمل کے لیے جا رہے ہیں، عمل کی نیت سے ہمیں جو ہے نا آنا چاہیے اور اس بات کو سننا چاہیے۔ یہ محض بیان نہیں ہے۔ اب جو ہمارے ہاں جو ترتیب ہے بیانات کی، 12 مہینے کے بیانات ہیں، یعنی ہر مہینے کے 4 بیانات ہیں، ہر مہینے میں 4 جمعے ہوتے ہیں، اور پھر اسی طرح اگلے سال کو بھی پھر وہی بیان ہوتا ہے، اور اس سے اگلے سال کو بھی پھر وہی بیان ہوتا ہے۔ اس طرح سے زندگی گزر جاتی ہے۔ مثلا رمضان شریف ہے، آپ محرم لگا لیں، محرم میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، ایک سال شہادت بیان کی، پھر اگلے سال وہی شہادت بیان کر دی۔ ہمارے ہاں یہی روٹین چل رہی ہے، لیکن میرا یہ معاملہ نہیں ہے، میرا یہ معاملہ نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میرا کبھی کبھار اتفاقاً کوئی بیان آ جائے، وہی پہلے والا تو آ جائے، ورنہ ہر جمعے میرا نیا بیان ہوتا ہے۔ مجھے 10 سال ہونے والے ہیں، 9 سال، ہر جمعے میں نیا بیان تیار کرتا ہوں، صرف اسی لیے کرتا ہوں کہ میری بھی اصلاح ہو جائے اور جو سننے والے ہیں ان کی بھی اصلاح ہو۔ یہ نہیں ہے کہ میں کانوں کے سرور کے لیے بیان نہیں کرتا کہ لوگ سنیں گے، ان کے کانوں کو سرور حاصل ہوگا اور واہ واہ کریں گے، نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ تو ہمیں عمل کی نیت سے بیان سننا چاہیے۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر کوئی بیان ہو رہا ہے اور کسی عالم کی، کسی اللہ والے کی کوئی بات پسند آ رہی ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر بات پسند نہیں آ رہی تو اس کے اوپر باتیں نہیں بنانی چاہیے، نقلیں بھی اس کی نہیں اتارنی چاہیے، اور یہ معاملہ بھی اللہ تعالیٰ کو قطعاً ناپسند ہے، اس پر بھی پکڑ ہوتی ہے، یاد رکھنا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اولیاء اللہ میں سے گزرے ہیں، تو حضرت کا ایک حاسد تھا، حضرت کے زمانے میں حسد کرتا تھا حضرت سے، اور وہ نقلیں بھی اتارتا تھا حضرت کی۔ تو حضرت ایک مرتبہ کسی قریبی دیہات میں تشریف لے گئے، تو وہاں پر حضرت جا کر بیان فرمایا، اور بیان کے بعد حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اسی جگہ پر اپنے پاؤں مبارک پھیلا کر لیٹ گئے آرام کرنے کی غرض سے۔ تو وہ حاسد جو شخص تھا، حسد کرنے والا، وہ بھی آیا ہوا تھا اس بیان میں، اور اس نے بھی نقل اتارنے کی غرض سے اپنے پیر پھیلائے اور ٹانگیں پھیلا کر وہ بھی لیٹ گیا۔ حضرت کو معلوم تھا کہ مجھ سے حسد کرتا ہے، میرے اوپر باتیں کستا ہے، اور جو میں بیان کرتا ہوں اس کی نقلیں بھی اتارتا ہے۔ کافی عرصے سے یہ معاملہ چل رہا تھا، تو حضرت اس کی طرف دیکھتے رہے، کافی دیر دیکھتے رہے، پھر حضرت اٹھے اور اپنی ٹانگیں مبارک جو تھی ان کو سمیٹا۔ تو وہ جو شخص تھا اس نے بھی نقل اتارنے کی غرض سے اپنی ٹانگوں کو سمیٹنا چاہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی ٹانگوں کو مفلوج کر کے رکھ دیا، ساری زندگی کے لیے اس کی ٹانگوں کو مفلوج کر کے رکھ دیا۔ اگر کسی عالم کی یا کسی اللہ والے کی کوئی بات پسند آ رہی ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں آ رہی تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے، بے شک اس کی بات پہ عمل نہ کرے، لیکن اس کی نقلیں نہیں اتارنی چاہیے، اس کی نقلیں نہیں اتارنی چاہیے اور باتیں بھی نہیں بنانی چاہیے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے، مختصر میں عرض کرتا چلوں کہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے تھے۔ تو ایک شخص آیا ان کے پاس، ان کا شاگرد بھی تھا اور وہ شخص عالم بھی تھا، اور وہ آ کر اس نے آ کر ایک متبع سنت بزرگ کے ایک شعر پر اس نے اعتراض کیا حضرت کے سامنے، اس عالم نے، اس شاگرد نے حضرت کے سامنے آ کر اعتراض کیا کہ حضرت فلاں بزرگ نے یہ جو شعر لکھا ہے، میری نظر میں یہ شعر غلط ہے، اور اس میں افراد و تفرید سے کام لیا گیا ہے، یعنی کسی بات کو بڑھایا گیا ہے، کسی بات کو گھٹایا گیا ہے، اور یہ شعر صحیح نہیں ہے۔ اس نے یہ اعتراض کیا تو حضرت نے اس کو اپنی جیب سے کچھ رقم دی، کچھ پیسے دیے، اور فرمایا کہ یہ پیسے ہیں، اور تم ایسا کرو کہ بازار حسن چلے جاؤ، جہاں پر جسم فروش عورتیں ہوتی ہیں وہاں پر چلے جاؤ، اور وہاں جا کر ان کو یہ پیسے دینا،
اور ان کو کہنا کہ جو بھی نئی عورت آئے اس سے میری ملاقات کراؤ. یہ لفظ ملاقات یاد رکھنا، کچھ اور نہیں کہا. اس سے صرف میری اور ملاقات کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں. ایک سیدھا سادہ مطلب ہے کہ آمنے سامنے بٹھا کے بات کراؤ. تو اس شاگرد نے وہ پیسے لے لیے اور باہر آیا. اب اس کے دل کے اندر کھٹکا ہے کہ میں وہاں جاؤں تو کیسے جاؤں، میں عالم بھی ہوں اور شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا میں شاگرد بھی ہوں، اور وہ تو بدنام زمانہ جگہ ہے، میں وہاں جاؤں تو کیسے جاؤں، اور وہاں پر ایمان کو خطرہ بھی ہے. اور یہ سوچتا سوچتا وہ اپنے گھر میں چلا گیا، وہاں نہیں گیا وہ. اور دوسرے دن پھر وہ واپس آیا اور حضرت نے اس سے پوچھا کہ کیا تم وہاں بازار حسن گئے تھے؟ تو وہ کہنے لگا کہ نہیں حضرت میں نہیں گیا. اور پھر اس نے اپنا عذر رکھا کہ حضرت یہ وجہ تھی، میرے ایمان کو خطرہ تھا، میں اس لیے نہیں جا سکا اور اپنی بدنامی کے ڈر کی وجہ سے نہیں جا سکا. تو حضرت نے فرمایا کہ ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے، ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے، چلے جاؤ ورنہ نقصان اٹھاؤ گے. اور وہ اور زیادہ پریشان ہو گیا. خیر وہ اس نے ٹھان لی کہ ٹھیک ہے میں جاتا ہوں وہاں پر. تو وہاں پر چلا گیا بازار حسن، اور وہاں جا کر اس نے پیسے دیے اور کہا کہ جو نئی عورت آئے یا آئی ہے اس سے میری ملاقات کراؤ. تو وہ کہنے لگے کہ ہمارے پاس کل ایک عورت آئی تھی اور وہ کل تھکی ہوئی تھی، اس نے آرام کیا، اور آج تم بیٹھو ہم تمہاری اس سے ملاقات کراتے ہیں. تو تھوڑی دیر کے بعد وہ اس عورت کو لے آئے، اور جب اس عالم نے اس عورت کو دیکھا تو وہ عالم کی بیٹی تھی، سگی بیٹی تھی. اور وہ اس نے باپ کو دیکھا، وہ باپ کے گلے لگ کر رونے لگی. پھر باپ نے اس سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، کیا وجہ ہے، تو یہاں کیسے آئی؟ تو وہ کہنے لگی کہ پرسوں میری بارات تھی، آپ نے مجھے بارات کے ساتھ میرے خاوند کے ساتھ روانہ کیا تھا، اور بارات نے دوسرے شہر میں جانا تھا، اور راستہ جو تھا وہ جنگل کا تھا، اور ڈاکو نے ہمارے اوپر پوری بارات کے اوپر حملہ کیا اور لوٹا، سامان لوٹا، اور مجھے اغوا کر کے لے آئے اور یہاں لا کر انہوں نے بیچ دیا، یہاں لا کر انہوں نے بیچ دیا. تو پھر خیر اس نے وہاں سے اپنی بیٹی کو لیا، گھر چلا گیا، اور پھر آ کر حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر پکڑ لیے، پاؤں پکڑ لیے، اور کہنے لگا کہ حضرت متبع سنت بزرگ اگر کوئی بات کہتے ہیں تو وہ حقیقت ہی کہتے ہیں، اور ان کی بات میں کوئی نہ کوئی حکمت، کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوتی ہے. یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ اس مصلحت، اس حکمت کی ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے، اور حقیقت بھی یہی ہے. اب دیکھیے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس کو بازار حسن بھیجنا چاہ رہے تھے. اب یہ بات تو اگر کسی کو کہیں تو وہ تو آگے سے جو ہے نا چھریاں اٹھا لے گا، لیکن اس کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت، کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور تھی جو وہاں جا کر سامنے آئی. اور پھر شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ اپنے شاگرد سے فرمایا کہ اس متبع سنت بزرگ نے جو شعر لکھا ہے اس کے اندر جو حکمت ہے اور مصلحت ہے، تمہارا ذہن اس تک پہنچ نہیں سکتا، تمہارا دماغ اس تک پہنچ نہیں سکتا. اب تمہیں اس پر، جب تمہارا دماغ اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا تو تمہیں اس شعر کے اوپر اعتراض کرنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے. نہیں. تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کھانا کھانا جو ہے، کھانے کا دوسرا ادب جو ہے وہ ہے اپنے دائیں ہاتھ سے کھانا، دائیں ہاتھ سے کھانا. اور پھر ایک مرتبہ سن لیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان جو ہے وہ اپنے الٹے ہاتھ سے کھاتا ہے، اور الٹے ہاتھ سے کھانا کھانا یہ شیطان کا کام ہے، ایک انسان یا مسلمان کا کام نہیں ہے. مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے دائیں ہاتھ سے کھانا کھائے، دائیں ہاتھ سے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے، عظیم سنت ہے. اگر ہمارے بچے، ہمیں اپنے گھروں میں بھی نظر رکھنی چاہیے، اگر ہمارے بچے بھی الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں تو ہمیں پیار محبت سے روک ٹوک ان کو کرنی چاہیے، پیار محبت سے. یہ نہیں ہے کہ مار کوٹ کے ساتھ نہیں، ان کو پیار محبت سے ہمیں ادب سکھانا چاہیے کہ بیٹا یہ کھانے کا ادب ہے، دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا، دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا یہ کھانے کا ادب ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے.
یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے. تو بہرحال اگلے جمعہ کو پھر اسی بات کو آگے لے کر چلیں گے. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.